صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल गाफ़िर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हमारे सरदार मुआफ़ फरमाने वाले
درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک سلام اللہ علیہم اجمعین پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غصہ کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ اس پر رشک کریں گے۔ ناظرین کرام، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کی ایک جماعت تیار کرائی، اپنی محنت سے، کوشش سے، محبت سے، اپنے عشق کے جام پلا کر اور اللہ کی معرفت کے جام پلا کر، ان کا ایک ایک فرد بے مثال ہے، تاریخ اس کی مثال نہیں دے سکی۔ آج کی گفتگو ہم جس شخصیت پر کرنا چاہ رہے ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی ایک نایاب شخصیت ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، اور کل کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار فرماتے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے اپنے بعد کے صحابہ بھی اگر ان میں سے کسی سے کوئی بات کرتے تو حضور ان کی حمایت میں ہوتے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کی قدر کرتے۔ یہ عبداللہ بن حذافہ السہمی بدری صحابی بھی ہیں، اور بدری ہونے کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی پوچھے، سیدنا جبریل امین ایک بار حاضر ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ میں افضل لوگ کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، بدری صحابہ۔ جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آسمانوں پر فرشتے بھی وہ افضل ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، فضیلت فقط نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، ساری فضیلتیں حضور کے در سے شروع ہوتی ہیں اور ساری فضیلتوں کی انتہائیں در مصطفیٰ پر ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس کو جتنا تعلق ملتا چلا گیا اس کو اتنی فضیلت ملتی چلی گئی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کو جتنا قرب ملتا چلا گیا اس کو اتنی فضیلت ملتی چلی گئی، اور زمین اور آسمان میں خواہ وہ کوئی انسان ہو یا فرشتہ ہو اس کی فضیلت نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے۔ امام بیہقی نے آپ کے فضائل میں بیان کیا، امام بخاری نے آپ کے لیے آپ کے نام پر باب و سریہ عبداللہ بن حذافہ السہمی بیان کی باب باندھا، یعنی اس درجے کے تھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام، جب سفیر بنایا حضور علیہ السلام نے ان کو قیصر کے دربار میں بھیجا۔ اب یہ کوئی چھوٹا معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ تفصیل اس کی آگے آئے گی پروگرام کے دوران، ہمارے مہمانان اس کو بیان فرمائیں گے اسکالرز حضرات، لیکن بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کسی کے پاس چلا جائے، سارے سفر، لمبے سفر کر کے، مشقت والے سفر کر کے، ایک بادشاہ کو جو اس وقت وہاں کا حاکم ہے، لوگ اس کو سجدے کر رہے ہیں، لوگ اس کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایلچی، حضور کا سفیر، حضور کا پیغامبر، اسے جا کر یہ کہے کہ اپنی بادشاہت چھوڑ دو، اپنی حکمرانی چھوڑ دو، اللہ کی توحید کی طرف آؤ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، یہ پیغام دینا کوئی چھوٹا پیغام نہیں ہے۔ وہ اگلا غصے میں آ سکتا ہے حکمران، ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کا فرمان پہنچانا تھا، آپ نے ہر جگہ پہنچایا جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں تو ایک عجیب واقعہ ہوا جس میں آپ کے عشق کا ایسا اظہار ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ ساری گفتگو آگے کریں گے، ہمارے پاس پروگرام میں جو مہمانان اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج موجود ہیں، بہت ہی پیارا پینل ہے، میں ان کا کروا دوں۔ ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، بہت خوبصورت علمی انداز، اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے ماشاءاللہ آپ پر۔
کسی تعارف کی محتاج نہیں. علامہ بدر الزمان قادری صاحب استاد العلماء ہیں, علم حدیث پر اچھا شغف رکھتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کی زینت بنتے رہتے ہیں. نوجوان اسکالر ہیں ہمارے علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب, خوبصورت انداز کے مالک, اور ان تینوں کو صبح نور کے ناظرین اور سامعین بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. ہم پروگرام کا آغاز پروفیسر صاحب آپ سے کرتا ہوں, ان کی شخصیت کا کوئی ایک جامع تعارف پیش کر دیں. سیدنا عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت شکریہ ناصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے تو میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان نفوس قدسیہ کی سیرت و کردار کو, ان کے اعمال و احوال کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے معیار ایمان قرار دیا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. واہ. ہدایت کا نور اسی کے دامن میں آئے گا جو صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسا ایمان, ان جیسا ایمان جو ہے وہ لے کے اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا. تو صبح نور کے ان تذکروں کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اتنی صدیوں کے بعد لوگ ان نفوس قدسیہ کے شب و روز سے آگاہ ہوں کہ ان کا ایمان کیا تھا, ان کے شب و روز کیسے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کیا تھی, تاکہ ہم کچھ اس طرح کے بن سکیں. تاکہ اس دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی جو خیرات مانگتے ہیں, صبح نور دراصل اسی خیرات کی تفصیل کو بیان کرتا ہے کہ وہ خیرات یہ ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں. بے شک ایسا ہی. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوں کہ آپ بھرپور جوانی میں ہیں, 20 سال آپ کی عمر مبارک ہے. کیا بات. مطلب یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان ان چیزوں کی طرف کم مائل ہوتا ہے, لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لمحے میں حضور کی محبت کے وہ جام پیے ہیں کہ باقی وہ جوانی کی لذتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. واہ 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 واہ. آپ کا تعلق بنو سہم قبیلے سے ہے. اچھا, یہ قریش کے آگے قبائل کی مختلف برانچز تھیں, جیسے بنو تیم تھے, بنو عدی تھے, ایسے ہی ایک قبیلہ بنو سہم تھا. اس قبیلے کی ایک بہت ہی منفرد خصوصیت جس کو امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی حجت اللہ علی العالمین میں بیان کیا, اور اسی طرح امام ازرقی نے اسے اخبار مکہ میں بیان کیا. وہ بڑی خوبصورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت سے پہلے اس قبیلے, یہ جو جس قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, اس سے ان کا مزاج سمجھ میں آیا. ہاں بے شک. انہوں نے کہا جی کہ اس قبیلے اس وقت مکہ کے قرب و جوار میں جنات کا بسیرا تھا. تو ایک جن جو تھا وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور کر کے نکل رہا تھا, تو اس کی بنو سہم کے ایک جوان سے آن بن ہو گئی کوئی آپس میں, اور اس جوان نے اس کو قتل کر دیا. اچھا, جب قتل کیا تو بدلے میں اس نے اس کو مار دیا. اب جب اس کو مارا تو بنو سہم قبیلے کے لوگوں نے متحد اور متفق ہو کر قرب و جوار میں جتنے بھی سانپ تھے, کیونکہ جنات زیادہ تر ان شکلوں میں رہتے تھے, قرب و جوار جتنے سانپ تھے, بچھو تھے, چن چن کے انہوں نے 3 دن وہ ان کے مار رہے ہیں اور جنات جواب میں ان کے افراد کو مار رہے ہیں. اور اتنی کثرت سے یہ جنگ ہوئی ناصر صاحب, میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ 3 دنوں کے بعد جنات جبل ابو قبیس سے باواز بلند بولے. انہوں نے کہا کہ ہم بنو سہم سے صلح کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ بہادری اور شجاعت تھی اس قبیلہ بنو سہم کی. اچھا, جب ہجرت حبشہ ثانیہ ہوئی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر میں اس منظر کو بھی بڑا خوبصورت دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کے دونوں بھائی ساتھ ہیں, حضرت قیس بن حذافہ, حضرت خنیس بن حذافہ, وہ بھی ساتھ ہیں, اور ساتھ میں آپ کے کزن, آپ کے چچا حارث کے 8 بیٹے ساتھ ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس قافلے میں جب 12-14 ٹین ایج کے ینگ کزن آپس میں صحابی جو ہیں, صحابی آقا کے غلام, وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں, اور آپ پھر وہاں پہ گئے ہیں, پھر وہاں سے پلٹ کے واپس آئے ہیں.
ایک اور ان کے قبیلے کا شرف جو بہت بڑا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت میں ایک بہت بڑا نام کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انصار مدینہ مبارک کو مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہیں عطا کر دیے. حضرت خالد بن ولید تھے, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھی ہوئے تھے, یہ جب انہوں نے جا کے اسلام, تو وہ بھی انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے دادا کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات سمیٹتا ہوں. ان کے دادا کا نام تھا قیس بن عدی. جی قیس بن عدی. اچھا, وہ معاشرے کے اندر ان کی بڑی رسپیکٹ تھی. میں حیران ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ابو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں آقا علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو گود میں اٹھا کے کھلاتے تھے نا اور ان سے خوش ہوتے تھے, تو میں حیران ہوا. علاء الدین ابن قلیج نے اس روایت کو جو ہے وہ اکمال و تہذیب الکمال میں لیا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اسماء الرجال کے یہ محدث جو ہیں یہ اتھارٹی ہے, اچھا نام ہے. تو انہوں نے اس میں اکمال و تہذیب الکمال میں کہا وہ ان کو آقا کے والد گرامی کو اٹھا کے کھلاتے اور کھلا کے کہتے خوش ہو کے, یا ابا نبی, یا ابا نبی, اے نبی کے باپ, اے نبی کے بابا, اپنے بیٹے کو بچپن کی عمر میں اے نبی کے باپ, اے نبی کے باپ, کأنک فی العز قیس بن عدی, تجھے اللہ رب العالمین ویسی عزتیں عطا کرے گا جیسے بنو سہم کے سردار قیس بن عدی کو عطا کی گئی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو ہے وہ معاشرے میں کس قدر مقام رکھتا تھا, مقام اور کس قدر اس کا مرتبہ تھا. جی بے شک. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی جو محبت اور جو پیار تھا نا وہ کمال درجے. کیا بات ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس پیار کو باقاعدہ اکنالج کرتے تھے, آپ کی طبیعت میں حصے مزہ بہت زیادہ تھی. جی یعنی سچویشنل آپ کو اس طرح کی سچویشن بناتے کہ جس سے سارے انجوائے کرتے. تو بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبداللہ بن حذافہ جو ہیں یہ بعض اوقات بہت زیادہ لمٹ سے کراس ہو جاتا ہے معاملہ, تو ان کو مزاح سے منع کریں. تو بعض طبیعتیں ہوتی ہے نہیں برداشت کرتی, بعض اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں. تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اکنالج کیا. آپ نے فرمایا اترکوہ فإن لہ بطانۃ یحب اللہ ورسولہ, فرمایا اس کو چھوڑ دو, اس کا باطن اتنا حسین ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے, مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ باطن تو حسین اور ظاہر بھی اتنا حسین, انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک. کہتے ہیں کہ اپنے ہم عصروں میں جب اپنے دوستوں میں احباب میں کھیلتے چلتے پھرتے تو ہر نگاہ ان پر پڑتی تھی. اللہ نے ظاہر اور باطن کے سارے حسن ان میں جمع کر دیے تھے. کوئی شک نہیں. ناصر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بات چل رہی ہے عبداللہ بن حذافہ کی قدر و منزلت کی, ان کی فضیلت کی. سبحان اللہ. تو جب بھی کسی کی قدر و منزلت کی بات کی جاتی ہے, فضیلت کی بات کی جاتی ہے, تو در حقیقت ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذات اپنی فکر کے اعتبار سے, اپنے عمل کے اعتبار سے, اپنے کردار کے اعتبار سے, اپنے عقیدے کے اعتبار سے, اپنے اخلاص کے اعتبار سے, اپنے اخلاق کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے یہ ذات جو ہے دوسروں سے ممیز اور ممتاز ہے. کیا بات. یہ ایک جدا گانہ حیثیت رکھتی ہے اور نمایاں مقام رکھتی ہے. اور اگر آپ ترتیب افضلیت دیکھیں تو ہمارے علماء نے جو ترتیب اس میں دی ہے, سب سے پہلے خلفائے اربعہ, اس کے بعد عشرہ مبشرہ, اور پھر اصحاب بدر, اور آپ اصحاب بدر میں سے ہیں. سبحان اللہ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا وہ مقام ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور صحابہ جس چیز کو نسبت رسالت امام علیہ السلام کی ذات سے ہو جاتی ہے وہ بے مثال ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر دین کو نسبت ہوئی رسول کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات, تو اللہ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینہ, یہ وہ دین ہے جسے میں نے پسند کیا تمہارے لیے. اور اگر شہر کو نسبت ہوئی تو اللہ نے اس کو ام القریٰ قرار دے دیا, مکہ کو ام القریٰ قرار دے دیا. اور اگر امت کو نسبت ہوئی تو کنتم خیر امۃ, اور صحابہ کو نسبت ہوئی تو فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. تو اس مقام پر آپ فائز تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اخلاقی جرت آپ دیکھیے, بات عشق کی چلی محبت کی کہ آپ کو رسالت امام علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی. جب آپ بازنٹائن امپائر جو تھی اس میں آپ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں, کیسر روم کے پاس جاتے ہیں, اور بات بڑی حیرت انگیز بات ہے.
جب آپ وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں وہ گرفتار کر لیتا ہے نا آپ کو، پورے دستے کو جب اس نے گرفتار کر لیا، اس نے اپنی پوری کوشش کی کسی طرح آپ کو نصرانیت پہ لے آئے۔ اصل میں بندے تو قید تو کافی سارے ہو گئے تھے، ان کی وجاہت اور خوبصورتی سے متاثر ہو گیا، اسی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ وہ سردار مانگ رہا تھا، کیسر روم جو تھا چاہتا تھا کوئی میں پرومیننٹ بندہ جو ہے وہ میرے سامنے آ جائے، تو جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو اس نے پہلی بات یہ کہی کہ آپ نصرانیت قبول کر لیں، اور پھر لالچ اور طمع دیا اور کہنے لگا کہ اشرکوا فی ملکی و سلطانی، اگر میں آپ کو اپنی سلطنت میں اور بادشاہت میں شریک کر لوں تو کیا تم نصرانیت قبول کر لو گے؟ تو کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس نے جامع عشق جو ہے اپنے نبی کا پی لیا ہو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے اور لالچ دیا اور لالچ دیتا چلا گیا، جب دیکھا کہ اس طرح بات نہیں بنتی تو دوسرے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا، آپ کے تو ساتھی بلائے اور پھر دیگ میں پوری تفصیل واقعہ کی آتی ہے۔ آپ بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے یہ بہت ضروری ہے آج کے اس دور میں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کیا رنگ دکھاتا ہے۔ انسان کے لیے مال کی قیمت کوئی نہیں رہتی، کوئی جان کی قیمت انسان کوئی کے لیے جان کی قیمت، اور یہی تو ایمان ہے۔ ہاشمی قبلہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، ہاشمی صاحب اسی بات کو کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین، اس کی اولاد اور ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب جب تک میں نہ ہو جاؤں۔ اور جب اگلی بات کہی سیدنا فاروق اعظم نے کہا نا یا رسول اللہ آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ پیارے ہیں الا النفس التی بین جنبیہ، مگر میرے دونوں شانوں کے درمیان جو میری جان ہے مجھے اب بھی پیاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا عمر نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تب تک ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں۔ آقا نے فرمایا الان یا عمر۔ یہ کیا جذبہ ہے ہاشمی صاحب کہ انسان کے لیے جان کی کچھ قیمت ہی نہیں رہتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے بہت خوبصورت انداز سے صحابہ کرام کا وہ جو جبل استقامت تھے اور سبحان اللہ، استقامت اور جرت اور شجاعت کے جو کوہ صفا ہوتے تھے اس کا آپ نے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ بیان کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ان حسین ترین جذبات سے جو ہے وہ تعبیر ہے اور عبارت ہے۔ کیا بات، آپ جو قبلہ بیان کر رہے تھے واقعہ، تو اس کو آپ دیکھیے کہ رومن امپائر ہے، اس کا ایک روب ہے، دبدبہ ہے، جلال ہے، آپ پہنچتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ، آپ کو قید خانے میں پہلے ڈالا جاتا ہے، پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ آپ کی وجیح اور خوبصورت شکل و صباحت کی وجہ سے بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی بادشاہت میں شریک کرتا ہوں، نہ صرف بلکہ اپنی بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ ایمان چھوڑ دیں، اسلام سے ہٹ جائیں اور عیسائیت قبول کر لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تم اپنی بادشاہت کی بات کرتے ہو جس میں مجھے شریک کرو گے، مجھے سارے عرب کی بھی بادشاہت دے دو تو میں ایک پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے بھی اسلام سے ہٹنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا۔ کیا بات ہے جی۔ اگلا مرحلہ آتا ہے، آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو قید خانے سے نکال کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ آپ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، آپ کہتے ہیں مجھے قتل کر دو۔ واہ، جب وقت شہادت آتا ہے تو دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، شوق شہادت سے تو یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ ایسے سرشار تھے کہ ہر وقت اس کی طلبگار رہتے۔ کیا بات، کیا وہ بات، کہتے ہیں کہ یہ موت سے بھی نہیں ڈر رہے اس طرح سے۔ پھر حکم یہ دیا جاتا ہے کہ ان کو سولی پہ لٹکا کے ان پر تیروں کی، تلواروں کی بارش کرو، نیزوں کی، ان کے دائیں بائیں چلاؤ تاکہ یہ خوف زدہ ہو جائے، ان کو لگے نا ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائیں۔ پھر بھی آپ کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آتی، واہ واہ، استقلال جو ہے وہ قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کو یہ کہا جاتا ہے، مطلب ایک دیگ منگوائی جاتی ہے، اس کے اندر تیل ڈال کے اس کو مطلب ابالا جاتا ہے، جوش دیا جاتا ہے، جب وہ بوائل ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو ڈال کے مار دیا جائے گا، چھوڑ دو اسلام۔ آپ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر آپ کے ایک ساتھی کو بلایا جاتا ہے، بلا کے اس کو زندہ اس کھولتے ہوئے کڑاہ کے اندر، تیل کے اندر جلا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے سیر نگار لکھتے ہیں کہ وہاں عجیب منظر لوگ دیکھتے ہیں کہ جس نے اپنی جان اس وقت جان آفرین کے سپرد کی اور جام شہادت نوش کیا، اس خوش نصیب کے مطلب آن ہی آن میں ہڈیاں جو ہے وہ تیل کے اوپر چمکنے لگتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے پھر پوچھا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، نو کمپرومائز، اسلام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ جان جا سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جان ہے،
میں تو یہ مطلب پھر آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی جلا دیا جائے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. بادشاہ کہتا ہے نہیں ان کو میرے پاس لے کے آؤ، مطلب یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اب ان کا دل نرم پڑ گیا. کہتا ہے کیا آپ رو پڑے ہیں، میں تمہیں جو ہے وہ معاف کرتا ہوں، میں تمہیں نہیں جلاتا، اب تم عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رویا کہ میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے اور عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اے کاش میرے جسم کے ہر روئے کے اندر ایک ایک جان ہوتی اور ایک کے بعد ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نثار کرتا چلا جاتا. یعنی رو اس لیے رہا ہوں کہ جان ہی فقط ایک کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے غازی صاحب قبلہ ہوتے ہیں تو شعر پڑھتے مزہ آتا ہے مجھے تو شعر، میں جب شعر پڑھوں تو وہ بھی نثر بن جاتا ہے. یہ آپ اس کو پورا فرمائیں نا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور ادھر عربی کے لفظ تھے کہ کنت اشتہی ان یکون بعدد شعری انفس فتلقى واحدۃ فواحدۃ. میرے ہر بال کی ایک جان ہوتی، ہر بال کے ساتھ ایک ایک جان ہوتی اور میں وہ ایک ایک کر کے قربان کرتا تو لذت تو پھر آتی نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جان لٹانے کی. ناصر صاحب میں اس کو تھوڑا سا رہ گیا آخری حصہ بسم اللہ عبادت کے ساتھ. اس کے بعد پھر جو وہ آپ کی استقامت کو دیکھتا ہے تو ہوتا پھر یہ ہے کہ پھر وہ آخری آپشن کے طور پہ ایک بات لے کر آتا ہے کہ تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اب پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک کمال اپنی ذہانت اور فطانت کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خیرات ملی ہوئی تھی اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی جان کو پھر بھی ترجیح نہیں دیتے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اب یہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ میرے ساتھی جتنے بھی تم نے قید کیے ان سب کو چھوڑنے کا عہد کرو، ان سب کو رہا کرو، میں تمہاری پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں. یعنی اس نے یہ سوچا نا بادشاہ نے کہ اتنا جری انسان میرے پیشانی کو بوسہ دے. جی بالکل، اس کے لیے بھی ایک فخر کا باعث تھا. آپ نے مطلب اس شرط پہ اس کی پیشانی کو بوسہ دیا. پر یہ جب یہ قافلہ جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ فتح یاب ہو کے واپس پہنچتا ہے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دے کے تمام موجود حاضرین کو یہ کہتے ہیں کہ اس پیشانی کو بوسہ دو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ ڈٹی رہی ہے اور استقامت کا مظاہرہ کیا. واہ 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 سبحان. میں تو حضرت ابو مسلم خولانی جب آئے مدینہ میں سیدنا فاروق اعظم نے کندھے پر بٹھا لیا. فاروق اعظم کا یہ حضور کی نسبتوں کو ڈھونڈتے تھے، حضور کے تعلق کو. ناظرین کرام، یہ وقت ہوا ہے درود پاک سن پڑھنے کا، اور خاص ان لمحات میں درود پاک کا لطف اور بڑھ جاتا ہے جب حضور کے عشق اور محبت کے ایسے مظاہر سن رہے ہوں. یہ ذکر تذکرہ آگے جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے سیدنا عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ عظیم عاشق مصطفیٰ ہیں، اور جب بات عشق کی چل پڑے تو حضور کے صحابہ سے آگے عشق کی داستانیں رقم کرنے والی کوئی دنیا کے اندر ایسا کوئی گروہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی پیدا ہو سکا. لیکن ان کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور کا تعلق، اس میں حضور کی اپنی قیادت، حضور کا اپنا
تعلق اپنے صحابہ کے ساتھ، حضور کی اپنی شفقت اپنے صحابہ کے ساتھ بہت اہم ہے، جو آج کے قائدین کو، جو آج کے بڑوں کو، جو آج کے مشائخ کو حضور کی سیرت سے یہ سیکھنی چاہیے، تاکہ ان کے شاگرد، ان کے ساتھ چلنے والے بھی ان کے ساتھ محبت اور تعلق میں ایسے ایسے مظاہر سیکھنے کی کوشش کریں جو حضور کے صحابہ نے دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ قبلہ ایک واقعہ آیا جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لوگ ان کے والد گرامی کے بارے میں چے میں گویاں کرتے تھے، وہ حدیث پاک ہے، آپ اسے اپنے مبارک انداز میں سنائیں کہ وہ حضور علیہ السلام نے کس انداز میں اپنے صحابی کو اور ان کے دل کو بھی رکھا اور لوگوں کو بھی بتا دی ہر بات، اور حضور کے علم کا بھی اظہار ہوا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اپنا پروفیسر اصل میں بدقسمتی سے ہم جس دور فتن میں زندہ ہیں، یہ میرے دور کی کم نصیبی ہے، یہ میرے دور کی کم نصیبی ہے، بشر بیگانہ خیر البشر ہے، کہ انسان جو ہے وہ خیر البشر کی عظمتوں اور رفتوں سے بیگانہ ہے۔ یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور دوسری طرف کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان دو آیتوں کو جوڑیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حضور کے معلم اللہ کی ذات ہے، خدا حضور کا معلم ہے، اور باقی ساری کائنات کا معلم اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو بنایا۔ پروفیسر صاحب ایک بڑی ایمان افروز بات ہے یہاں پر، آپ اگر اس کی تائید فرمائیں گے مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بے شک ایسی، بے شک ایسی، اور ایسے یہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، یہ ما عام ہے، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ خدا نے سکھا دیا، تو جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے خدا نے سب کچھ سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں تو عقائد اتنے مجلہ اور مصفہ ہیں کہ اگر انسان تھوڑا سا قلب سلیم کے ساتھ ان کو پڑھے تو وہ سارے وسوسوں کے جو پردے ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں بھی بہت سے گوشے ہیں، میں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے، ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر کے لیے تشریف لائے تو اس کے بعد ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، کیا بات، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے قیامت کا ذکر فرمایا اور قیامت سے قبل ہونے والی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر فرمایا، کیا بات، اور اس کے بعد اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جلال کی کیفیت میں آپ آ گئے، اور اس کا سبب مفسرین نے جو روایات لی ہیں، امام آلوسی نے روح المعانی میں اور امام خازن نے تفسیر خازن میں، اس میں یہ ہے کہ یہ منافقین کا ایک پروپیگنڈا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں، وہ جو تان کرتے تھے دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس تان کے جواب کے لیے ممبر پہ رونق افروز ہوئے۔ بد نصیب تھے نا جی، ہر وقت دیکھتے تھے حضور کے علم کو، اور جب کبھی کوئی ایک چیز بوجہ بحکمت خدا اللہ اس پر پردہ رکھ دیتا کسی حکمت کی وجہ سے، یا حضور خود اظہار نہ فرماتے تو تان کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ما بال آج مدینہ شریف سے کش بھی آ رہا ہے، یہ لفظ میں پڑھنے لگا ہوں اور آپ نے پڑھ دی ہے، سبحان اللہ۔ ما بال اقوام طعنوا فی علمی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قوم کا انجام کیا ہوگا جو اپنے نبی کے علم کے بارے میں تان کرتے ہیں کہ جس کی شان میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن نازل ہوئی ہو۔ بہر طور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ جلالی کیفیت آپ پہ آئی، اور آپ نے فرمایا من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه واللہ لا تسألونی عن شيء الا اخبرتکم به ما دمت فی مقامی ھذا۔ فرمایا آج مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، جس شے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ کیا بات ہے۔ اب صحابہ کرام پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ آقا جلال میں آ گئے، اور حضرت انس کہتے ہیں فاکثر الناس البقاء، صحابہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے، اور ادھر واکثر ان یقول سلونی سلونی سلونی، آقا فرما رہے تھے پوچھو پوچھو پوچھو۔ ایک بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کہا منافق تھا، اس نے کہا اینا مدخلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا مدخلک النار،
تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اب یہ ناظرین کو علم ہونا چاہیے، یہ اپنے آپ کو بظاہر تو مسلمان دکھا رہا تھا، جی ہاں بالکل ایسے، بالکل ایسے، اور حضور جانتے تھے کہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے، اس کے اندر نفاق ہے، دل اور کی آقا نے کیفیت، پردے رکھے ہوئے تھے، کیا بات ہے، آقا علیہ السلام نے پردے رکھے ہوئے تھے، وہ بد نصیب خود اپنے پردے چاک کرتے تھے۔ اچھا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کی ہماری ممدوح شخصیت، میں قربان جاؤں، ان کے ان سوالات نے قیامت تک کے لیے آقا کے علمی جاہ و جلال کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ وہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں من ابی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، آقا جی یہ بھی مشرکین اور منافقین کا پروپیگنڈا ہوتا تھا نا، کہ وہ جو ایکٹیو ہوتے تھے ان کے بارے میں مختلف رومرز معاشرے میں پھیلا دیتے تھے، تو آپ کی ولدیت کے بارے میں بھی منافقوں نے پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ معاذ اللہ جو ہے وہ جس باپ کے آپ بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آج علم کا سمندر اپنے موج پر اور عروج پر ہے تو میں اپنا مسئلہ ہی حل کروا لوں۔ عرض کرتے ہیں من ابی یا رسول اللہ، آقا جی میرے والد گرامی کا نام کیا ہے، کون ہے میرے والد؟ آپ نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرے والد گرامی وہی ہیں جو تیری ماں نے تجھے بتائے ہیں، حذافہ تیرا باپ ہے۔ اچھا آپ یہ معاملہ ہو کے تو جب آپ گھر واپس گئے نا، تو امام ابن عبد البر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں جو لفظ لائے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہا عبداللہ تو نے مجھے آج کتنے بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے، تمہیں علم ہے دور جاہلیت میں لوگوں کے کردار کیا ہوتے تھے اور معاشرے کے اندر کیا کیا چیزیں اور برائیاں رائج تھیں، آج تو ساروں کے سامنے میرے پول کھولنے شروع ہو گیا تھا۔ تو آپ کا یقین اور کریڈیبلٹی آقا کی ذات اقدس پہ سنی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لو الحقنی بالعبد الاسود للحقتہ، اگر آقا فرما دیتے نا کہ تیرا باپ جو ہے وہ فلاں کالے رنگ کا حبشی ہے تو خدا کی قسم میں آج سے اس کو اپنا باپ ماننا شروع کر دیتا۔ کیا بات ہے جی، حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے جو علم عطا کیا، خدا خود فرماتا ہے، بعض اب یہ لوگوں کی نادانی ہے جس کو سمجھ نہیں آتی، خدا فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ خدا عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو اظہار اور قدرت نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے عطا بھی کر دیتا ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، خدا جب چن لے تو کسی کو کیا اعتراض، اور پھر دیتا ہے تو وافر مقدار میں دیتا ہے، جس کی حد بھی کوئی نہیں ہوتی، عطا فرماتا ہے تو پھر اللہ ایسا عطا فرماتا ہے جن کو پسند فرماتا ہے، جن سے محبت فرماتا ہے، پھر ایسا علم عطا فرماتا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت ربی بأحسن صورت، میں نے اپنے رب کو انتہائی حسین صورت میں دیکھا، فوادہ یدہ کتفیہ بین کتفیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا دستِ قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، فوجدت بردہا بین صدیہ، میں نے اس کی ٹھنڈک دستِ قدرت کی اپنے سینے کے اندر محسوس کی، فعلمت ما فی الارض والسماوات، جو کہ آسمان اور زمینوں میں نے سب کچھ جان لیا۔ اب آسمان اور زمینوں کے اندر کیا ہے، جو کچھ ہے انہی کے مابین ہے، اور یہ پوری کائنات، تو گویا آپ نے فرما دیا کہ میں نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم جان لیا کہ کائنات کے اندر کیا ہے۔ رب نے جہاں جو تخلیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا علم عطا فرما دیا۔ اور سید عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے مخلوق کی پیدائش سے لے کے آخر تک ہر بات کی ہمیں خبر دے دی۔ سبحان اللہ، یہ حدیث صحیح ہے، ہاں یہ حدیث صحیح ہے بالکل۔ آپ دیکھیے نا کہ ہر بات کی خبر دے دی، جہنمیوں کی خبر دے دی، جنتیوں کی خبر دے دی، اور حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا کہ میری امت کا آخری شخص جو جہنم سے باہر آئے گا وہ کون ہوگا۔ یعنی ایک ایک بات کی آپ نے خبر دے دی۔ اور آپ کو وہ حدیث پاک یاد ہوگی امام بخاری کی، جب آپ پہاڑ پہ کھڑے تھے، جبل احد پہ تھے، تو آپ نے جب وہ وجد میں آیا تو آپ نے فرمایا اسبت یا احد اسبت، احد وجد میں نہ رک جا، قرار پکڑ، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی موجود ہیں، ایک صدیق موجود ہے، اور 2 شہید موجود ہیں۔ اب عثمان غنی اور عمر فاروق دونوں موجود تھے۔ اب یہ علم غیب یہ کہاں جا رہی ہے بات، آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ رسالت امام علیہ السلام جو ہے، اور غزوہ بدر کے اندر آپ دیکھ لیجئے، آپ نے جو دائرے کھینچے، جو آپ نے سرکل کھینچے، یہاں پر اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا۔ اور یقین کیجئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ واللہ ہم نے جہاں جہاں اپنے دائرے کھینچے تھے اس سے 1 انچ باہر بھی ان کی جس مشرک کا بتایا تھا یہاں مرے گا وہ ادھر مرا،
اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا اور وافر مقدار میں عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اور وہ حدیث پاک امام بخاری کی رسالت امام علیہ السلام جب آرام فرما رہے تھے اور فرشتے جب حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انہو نائمن، یہ تو آرام فرما رہے ہیں. دوسرا فرشتوں کا گروہ کہتا ہے ان العین نائمۃ والقلب یقظان، آنکھیں سو رہی ہیں پر دل جاگ رہا ہے. واہ، یہی وجہ ہے کہ آقا جب نیند سے راحت استراحت سے جب اٹھتے تو حضور کو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بالکل، کیونکہ وضو کی ضرورت تو اسے پیش آتی ہے نا جس کا دل سو جاتا ہے. اور آپ نے صدیقہ کائنات کو جواب بھی دیا. آپ فرماتی کہ میں نے عرض کیا مجھے تو آپ کی ہلکی خراٹوں کی بڑی ہلکی سی آواز محسوس ہو رہی تھی، تو آپ تو نیند میں تھے، آپ نے وضو نہیں فرمایا. تو آپ نے فرمایا عائشہ امت بے خبر سوتی ہے، نبی باخبر سوتا ہے. تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرا دل سوتا ہی نہیں. اب بھی اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سو جائے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے تو آپ اگر فتویٰ دینے کو پوچھے آپ سے کہ بندہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تو اس کو وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو ہر مفتی کہے گا نہیں ٹوٹا. وجہ وہ قائم ہے اپنی جگہ پر، اسے غفلت نہیں آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو غفلت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاشمی صاحب قبلہ آپ کی طرف آتا ہوں. حضور علیہ السلام کے یہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی درجنوں مثالیں، سینکڑوں مثالیں میرے آقا نے دنیا کو دکھا دیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر آپ کسی کا نام لیں تو آگے پوری ایک ایسی داستان جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستانیں شروع ہو جاتی ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ بڑی ستم ظریفی ہے، اور دراصل گھر سے جو تربیت ہوتی ہے اور درسگاہ سے جو تربیت ہوتی ہے دونوں ہی اس سے خالی نظر آتی ہیں. اب دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آج ہماری نسل نو ادب سے نام لینے کا قرینہ بھی نہیں جانتی، درود پاک پڑھنے سے بالکل غفلت میں ہیں. اب دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی رنگینیوں میں کھونے کے لیے ان کے پاس وقت ہے نہیں ہے، تو قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے لیے نہیں ہے، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے نہیں ہے. وجہ وہی ہے جو آپ نے مطلب جس طرف اشارہ کر دیا ہے. بات بدری صحابہ کرام کی ہو رہی ہے، چونکہ آپ بھی بدری ہیں عبداللہ بن حذافہ. تو ایک بدری صحابہ کرام کا منظر مدینہ منورہ میں جب لشکر تیار ہو رہا ہے تو ایک گھر کا عجیب منظر ہے. منظر یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے اندر تکرار ہو رہی ہے کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹے تم جوان سال ہو، تمہاری ہمت ہے، تم ایسا کرو کہ تم گھر والوں کی اچھی دیکھ بھال کر سکتے ہو، تم گھر رہو، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جاتا ہوں. اللہ اکبر. اور بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ کی سرپرستی گھر کے لیے ضروری ہے، میں جوان سال ہوں، میں زیادہ ہمت رکھتا ہوں، میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیجیے کہ میں جاتا ہوں، میں جا کے حضور علیہ السلام کے ساتھ جا کے غزوہ میں شریک ہوتا ہوں. دونوں کے اندر تکرار چل رہی، دونوں ایک دوسرے پر اپنی فوقیت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ وقت آتا ہے قبلہ ناصر صاحب کہ دونوں کے اندر پھر یہ معاملہ طے پاتا ہے کہ چلیں ہم ایسا کرتے ہیں قرعہ ڈال لیتے ہیں. اللہ اکبر. جس کے نام کا قرعہ نکلے گا وہ غزوہ بدر میں شرکت. شوق شہادت. شوق شہادت. واہ. یہ جانثاری کا مطلب وہ کہہ لیجیے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا جذبہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں کہ میں مطلب آگے بڑھ جاؤں. پھر آخر قرآن اندازی ہوتی ہے اور نام جو ہے وہ بیٹے کا نکل آتا ہے. سبحان اللہ. اس کے خوشی سے یہ حالت ہے کہ پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے، اور مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ انہیں ہم رکابی کا جو ہے وہ شرف مل جاتا ہے، غزوہ بدر میں جا کے شریک ہوتے ہیں. اور یہ خوش نصیب صحابی ہیں حضرت سعد بن حسیمہ رضی اللہ عنہ. واہ واہ واہ. حسیمہ بھی اور سعد بھی دونوں تڑپ رہے، دونوں مچل رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے لیے پسند فرما لیتا ہے، قبول کرتا ہے. اور طعمہ بن عدی کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کا تیر لگتا ہے یا تلوار لگتی ہے کہ آپ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. غزوہ احد میں بھی اب دیکھیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے. حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں اگر یہاں اس غزوہ میں اس جنگ میں جو ہے وہ لڑتے لڑتے مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی دن جنت میں جاؤ گے. تو وہ اس وقت راوی لکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی تھی. انہوں نے جذبہ شہادت سے اس طرح سے مطلب ایک وارفتگی اور جنون کہ وہ کھجوریں جو کھا رہے تھے وہ پھینک دی ہاتھ سے، اور دیوانہ وار بھاگے جا کے دشمنوں کے صف میں گھس گئے، ان کو جو ہے وہ واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ان کا واقعہ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی سے بہت ملتا ہے جی. حضرت خبیب کا یا پھر سیدنا حبیب بن زید مازنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا خبیب
آپ اندازہ کریں، یعنی سارے لالچ، ساری خوف، ہر چیز اکٹھا کر دیا، مگر وہ اگر یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس کو بیان فرما دیں۔ ناصر بھائی میں اپنا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے تو کمالات ہیں ہی بہت ہی اونچے اور اعلیٰ۔ انہوں نے تو صلیب پہ چڑھے ہوئے کہا تھا واہ واہ، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی۔ لیکن میں آج کی ممدوح شخصیت پہ تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا۔ فتوح الشام میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ موجود ہے۔ جب بلاد الشام میں جنگیں چل رہی تھیں اور جہاد چل رہا تھا تو اس وقت مبارزت حضرت میسرہ کی قیادت میں حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی لڑ رہے تھے۔ تو ایک مبارزت میں ایک مسلمان صحابی گئے ہیں اور مد مقابل نے ان پہ وار کیا ہے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور وہ گر گیا نیچے۔ اب مد مقابل جو ہے وہ سوار ہے گھوڑے پہ اور مسلمان مجاہد جو ہیں وہ سامنے پیدل ہیں۔ اب بڑی عجیب سی سچویشن ہے، تو اچانک حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے آگے جاتے ہیں اور جا کے آپ اتنی زور سے چیخ مارتے ہیں کہ اس چیخ کے سبب سے اس کا گھوڑا جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی نیچے گھوڑے سے گر پڑتا ہے اور وہ جو صحابی ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں اور اب بالکل آمنے سامنے۔ اچھا، آپ نے ایسا ایک وار کیا کہ اس کی گردن اڑا کے رکھ دی، اس کے بعد اس کے گھوڑے کو پکڑا، اس کی تلوار کو، ساری چیزیں لے کے آ گئے۔ جب واپس آئے تو ادھر سے دوسرا ان کا جو بہت بڑا ایک سپہ سالار تھا وہ نکل کے آیا اور اس نے کہا کہ وہ بھیجو آدمی جس نے ہمارے اتنے بڑے جرنیل کو قتل کیا ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ تلوار لے کے پھر بھاگنے لگتے ہیں تو جو قافلے کے سپہ سالار ہیں حضرت میسرہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیے، آپ پہلے اتنی بڑی ان سے لڑائی کر کے آئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، وہ تازہ دم ہے تو کہیں پرابلم نہ ہو جائے۔ تو آپ کا ذرا جواب سنیے، خدا کی قسم میں نے تو یہ لفظ پڑھے ہیں تو ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، فتوح الشام کے لفظ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنے سپہ سالار سے، اتشفقو علی من تعب الدنیا، یہ دنیا کی تھکاوٹ کی وجہ سے تو میرے بارے میں خوف زدہ ہے، ولا تشفق علی من حر النار، وہ دوزخ کی آگ کی جو حرارت ہے اس کے لیے میرے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، اور میں اس طرف جا رہا ہوں عیشن عاش فیہ رسول اللہ لا یبارز الیہ غیری، اگر میں شہید ہو گیا تو میں ایک ایسی زندگی میں جاؤں گا قبر میں کہ جہاں پر سوائے میرے حضور کے جلووں کو تکنے والا اور کوئی نہیں ہوگا، اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس زندگی سے آپ مجھے تھکاوٹ کی باتیں بتا رہے ہیں اور آپ پھر میدان میں چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کس طرح اپنے کلوز کرتے تھے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے امام بخاری تاریخ الکبیر میں لائے ہیں، ایک ساتھی آیا، اس نے آ کے حضور سے سوال کیا، آپ نے عطا کر دیا، دوسرا آیا عطا کر دیا، تیسرا آیا عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد جو وہاں موجود مال تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب ایک چوتھا آیا تو آقا نے اسے وعدہ کر لیا، پانچواں آیا تو آقا نے اس سے بھی وعدہ کر لیا کہ ابھی آئے گا مال تو تمہیں عطا کیا جائے۔ جب 2-3 سے وعدہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا آپ ایسے ہی لوگوں کے قرض اپنے اوپر جو ہے وہ ڈالتے چلے جاتے ہیں، وہ مانگنے آتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، ہو تو آپ عطا کر دیں، اس میں تو کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ہے بھی کوئی نہیں اور آپ ایسے ہی ان کے بوجھ اپنے اوپر جو ہے وہ لیتے جا رہے ہیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات میں کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو۔ آپ نے عرض کی حضور انفق ولا تخشا من ذی العرش اقتارا، آقا جی آپ حضرت عمر فاروق کی بات کا دھیان نہ کریں، آپ دیتے رہا کریں، دیتا رہا کریں، وہ عرش والا کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اچھا دیکھیے آقا نے پھر کیا فرمایا، آقا نے سن کے فوراً کہا عمر جو تو کہہ رہا تھا اس کا نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے مجھے رب نے اس کا حکم دیا، مجھے رب نے اس کا حکم دیا، اور وہ یہ آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور دیکھیں جو رب ذوالجلال عطا کرنے والا وہ خود فرما رہا ہے کہ سائل کو آپ نہ کریں، دینا تو میں نے ہے۔ حضور علیہ السلام تو قاسم ہے نعم خداوندی کے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی جو عطا ساری خدا کی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، عطا خدا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ناظرین کو یہ توجہ کرنی چاہیے کہ یہ روایت جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ صحیح بخاری میں 8 بار، صحیح مسلم میں 8 بار، 16 بار یہ روایت ریپیٹ ہوئی ہے ان 2 کتابوں میں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ منصب بتایا ہے
کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سبحان اللہ، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اطاعت امیر کا جو ایک منظر لوگوں کو دکھایا اور جو سکھائی بات، قرآن نے کہا تھا نا کہ اطیعوا اللہ و رسولہ و اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو اب ذہنوں میں اولی الامر کی اطاعت کا جو ایک شائبہ تھا، ایک سریہ جس کو امام بخاری نے انہی کے نام سے عنوان کر دیا، وہ حدیث کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ تفصیل سے سنا دیں ذرا۔ انتہائی آخری لمحات ہے اور میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عبداللہ ابن حذافہ نے بتا دیا کہ امیر کی اطاعت کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ظاہر اور باطن کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم امیر کی اطاعت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں ہمیں دیا گیا ہے۔ تو فرمایا پھر یہ آگ جو دہک رہی ہے سارے اس کے اندر کود جاؤ۔ وہ جب کودنے کے لیے تیار ہوئے فرمایا امسکوا علی انفسکم، رک جاؤ آگے مت جانا، فإنما كنت امزح، میں تم سے مذاق کر رہا تھا، معکم تمہارے ساتھ۔ فرمایا اس کے اندر کودنا نہیں ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ آیا تم امیر کی اطاعت کس حد تک کرتے ہو۔ تو رسالت امام علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ مسکرا اٹھے، فرمایا ہاں عبداللہ نے واقعی مزاح کیا تھا، عبداللہ نے واقعی مزاح کیا تھا، لیکن ثابت یہ کرنا تھا کہ صحابہ کرام اپنے نبی کے اشارے پر سر کٹوانے کو بھی تیار تھے۔ اور پھر جو حضور نے فرما دیا کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی بمعصیت اللہ فلا تطیعوہ، فرمایا ماں باپ ہو، استاد ہو، مرشد ہو یا امیر ہو، اگر اس کا حکم متصادم ہو شریعت کے ساتھ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور بڑا زبردست پیغام ہے اس کے اندر، یعنی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری، فقط خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی غلطی سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ معصوم الخطا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام معصوم الخطا ہے۔ اور یعنی بات آپ نے واضح فرما دی کہ فطری جبلتیں جو ہیں وہ انسان پر غالب آ جاتی ہیں، بشری تقاضے غالب آ جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے تحت اگر کوئی غلط بات کہہ بھی دے تو تم نے اطاعت نہیں کرنی، خواہ وہ ماں باپ ہو، استاد ہو، خواہ وہ بزرگ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ تو دیکھیں نا جی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بار بار اطیعوا ریپیٹیڈلی لایا، اولی الامر کے لیے اطیعوا کا لفظ نہیں بولا، اس لیے کہ خدا بتانا چاہتا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ہے ہی خدا کی اطاعت۔ اور جو علامہ ابن تیمیہ نے لکھا فَأَقَامَ اللَّهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فی طاعتہ و اخبارہ و امرہ و نہیہ، کہ اللہ نے حضور کو اپنے مقام پر کھڑا کر دیا اطاعت اور محبت اور امر اور نہی میں۔ کیا مقام عطا کیا خدا نے حضور علیہ السلام کو ہاشمی صاحب؟ جی ہاں، بے شک ایسا ہی ہے جی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کا تاج جو ہے حضور علیہ السلام کے سر انور پر سجا کے آپ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ میں بات کو کنکلوژن کی طرف لے کے اگر آتے ہوئے بات کروں تو آج دنیا کی مختلف جو ہے وہ انسانی خواہشات اور ضروریات ہمارے آڑے آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر، شریعت اسلامیہ پر کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ آج کی ممدوح شخصیت جو ہے وہ ہمیں یہی سکھا رہی ہے، صحابہ کرام کی سیرت یہی سکھا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اسلام کی کوئی ایک بات بتا دیں کہ مجھے اس کے بعد کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو سکھائی وہی ایک بات آج ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لائے، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور احکامات کی پیروی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، استقامت۔ بہت شکریہ جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، جناب علامہ بدر الزمان قادری صاحب، جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو معلومات دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے صحابہ کرام جیسا عشق اور ان جیسی غلامی نصیب فرما دے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے آج کا نسخہ ہے زبان بند ہو جانے کا علاج۔ اگر کسی شخص کی زبان اچانک بند ہو جائے تو نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد انتہائی یکسوئی کے ساتھ سورۃ التین 21 بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بند زبان کھل جائے گی۔ شرط یہ ہے، اور یہ شرط غازی صاحب قبلہ لازماً ساتھ دہراتے ہیں، 11 بار اول و آخر درود پاک، پھر اس کے اندر برکتیں بے انتہا ہو جائیں گی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک، حرص، طمع اور لالچ کو چھوڑ دو اور شاہانہ زندگی گزارو، کیونکہ بے طمع انسان ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج کا مضمون
11/2020 بروز منگل کا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارا فیس بک اور ٹویٹر پیج لائک کریں اور پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ ناظرین کرام، جاتے ہوئے وہی نعرہ جو گونجنا چاہیے اور ہر دل کی آواز بننا چاہیے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہندوستان میں اور مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو ظلم و ستم سے نجات دے، پوری محبت کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ میں بھی، میرے مہمانان بھی اور تمام ناظرین یہ نعرہ لگائیں: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم